اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ مختلف موضوعات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے ہیں، اور کل آپ نے دیکھا کہ ہم نے اہل اللہ کے حوالے سے بات کی۔ آج بھی اہل اللہ ہی کا موضوع ہے، لیکن اوصاف اولیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے۔ ناظرین دیکھتے ہیں کہ مخلوق میں، خلق خدا میں جماعت اولیاء جو ہے وہ ممیز و ممتاز نظر آتی ہے، اپنی صفات کے اعتبار سے، اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے، اپنے خوارق و کرامات کے اعتبار سے، مختلف ہم حوالوں سے دیکھیں، اور پھر تبلیغ، ترویج، اشاعت اور یہ جو طریقہ تبلیغ ہے اس کے حوالے سے لوگوں کو روحانی فیوز و برکات پہنچانا، لوگوں کو روحانی طور پر ارتقائی منازل طے کرانا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو اولیاء کا وصف ہیں، جسے ہم بظاہر دیکھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے بھی ان کے اوصاف کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے۔ وہ کیا ہے، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ان کا یہ بھی حوالہ آیا، اور پھر یہاں بات ختم نہیں ہوئی، بات اور آگے بڑھی۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ کہ وہ فلاح والے لوگ ہیں جن کا ذکر کیا گیا، جن کے اوصاف بتائے گئے۔ تو آج ہم ابتدائی طور پر یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ تمام چیزیں کہ جو جزو لازم ہیں، وہ خصوصیات جو ایک ولی کی تشکیل کے لیے جزو لازم ہیں، وہ کیا ہیں، ولی کی تعریف کیا ہے، اور زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ولی کی جو صفات بیان ہوئی ہیں ابتدائی طور پر ہم وہ جاننے کی کوشش کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ اولیاء کی صفات کو کسی حد تک آج کے اس پروگرام میں شامل کر سکے، چونکہ اولیاء کی صفات کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ کسی ایک پروگرام میں ہم اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے، نہ اس کا احاطہ کر سکتے ہیں۔ اس اعتراف کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے۔ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب ممتاز و معروف عالم دین ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ متعدد پروگرامز میں گاہے بگاہے آپ تشریف لاتے ہیں۔ آج ایک بار پھر تشریف فرمائیں مفتی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرمائیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ اکرام حسین القادری صاحب، ایک ایسی شخصیت کی جن کا خانوادہ ماشاءاللہ دین کی تبلیغ، ترویج اور اشاعت کے لیے ہم وقت مصروف عمل ہے ماشاءاللہ، اسی خانوادے کے چشم و چراغ ہیں اور بہت عمدہ عالم دین ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں علامہ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا مصب، میں نے جس طرح سرنامہ کلام میں عرض کیا کہ ولی کی تشکیل کے لیے جو لازمی اجزاء ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن ابتدائی طور پر میں یہ چاہوں گا ولی کی تعریف بیان فرما دیجئے از روئے قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ ولی، ولایت، اولیاء، تقریباً 88 مقامات پر قرآن میں مذکور ہوا یہ لفظ، اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، یہ آیہ مبارکہ کا حصہ اللہ نے ایک سے زائد مقامات پر تقریباً 11 سے 12 جگہوں پر ذکر کیا۔ دور حاضر میں اس موضوع کی اہمیت بہت زیادہ، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ انتہائی اہم اس لیے ہے کہ آج اگر ہم اولیاء کی تعلیمات کو اپنا لیں تو ہماری زندگیوں میں انقلاب آ سکتا ہے۔ ولی کی تعریف مختلف افراد نے مختلف اعتبارات سے کی ہے، جس میں سے ایک تعریف یہ ہے کہ ولی اللہ کا وہ خاص بندہ ہوتا ہے جو قرآن و حدیث کی پابندی کرتے ہوئے اپنی خواہشات کو اپنے رب کی رضا پر فنا کر دیتا ہے۔ واہ واہ۔ میں اس حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا بیعت کرنے کے لیے۔ صبح سے شام تک وہ آپ کے معمولات دیکھتا رہا کہ آپ نے فرائض ادا کیے، اور اس کے بعد لوگوں کے کاموں میں لگے رہے۔ شام ہو گئی تو اس سے پوچھا، بھائی کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا، آیا تو تھا بیعت کرنے کے لیے، لیکن آپ کے تو معمولات میں دنیا داری ہی نظر آئی ہے، تو جو چرچہ آپ کا سنا تھا وہ چیز مجھے نظر نہیں آئی، تو میں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے۔ آپ مسکرائے۔ آج کوئی ہوتا تو غصہ کر جاتا۔ آپ نے کہا، تم نے ہمارا دن تو دیکھ لیا، ہماری رات بھی دیکھ لو۔ اس نے کہا، چلیں جی رات بھی دیکھ لیتے ہیں۔ رات اس نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے عشاء کی نماز ادا کی، تھوڑے سے وظائف پڑھے، بستر پر جا کے سو گئے، اور وہ پوری رات مصلی پہ بیٹھ کر ذکر کرتا رہا، تسبیح پڑھتا رہا صبح تک۔
وقت تہجد ہوا، آپ اٹھے، تہجد کی نماز پڑھی، اس کے بعد فجر کی نماز ادا کی، اور اسے پوچھا ہاں جی کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا جی رات بھی آرام، دن بھی کام۔ آپ نے اسے فرمایا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سو جائیں۔ وہ جیسے ہی سویا تو اس نے کیا دیکھا کہ دو نور ہیں، ایک نور اس کے سر پر ہے اور ایک نور خواجہ نظام الدین اولیاء کے سر پر ہے۔ اپنے سر پہ جو نور دیکھا وہ اسے ٹمٹماتا اور بجھتے ہوئے چراغ کی طرح نظر آیا، اور شیخ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کے سر پہ جو نور دیکھا وہ ستون کی طرح روشن تھا اور اسے دیکھنے کی تاب نہ تھی۔ جب آنکھ کھلی تو آپ نے اسے فرمایا کہ اب بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ رحمہ اللہ نے اس سے خود ہی ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو تم طالب ولایت ہو، ولی وہ نہیں ہوتا جو طالب ولایت ہوتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو طالب مولا ہوتا ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ کہا دنیا کا طالب ہونا، آخرت کا طالب ہونا، جنت کا طالب ہونا یا جہنم سے خائف ہونا یہ تو بہت بعد کی بات ہے، ولی ہوتا ہی وہ ہے جو صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کا طالب ہوتا ہے۔ کیا بات۔ تو ہم ایک ون لائنر اس کا یہ دے سکتے ہیں کہ ولی وہ ہے جو فرائض و واجبات کی پابندی کرے، صغائر و کبائر سے اجتناب کرے اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے قرب کا طالب ہو۔ اور جب اللہ کا قرب مل جاتا ہے تو گویا سب کچھ مل جاتا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ولی کی تعریف میں اس شرط کو لازماً لکھا گیا ہے کہ جب تک عقل سالم ہے یعنی حواس قائم ہے تب تک شریعت کی مخالفت ولی کے کسی عمل سے نہیں پائی جائے گی۔ یہ ولی کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ بہت عمدہ۔ اچھا علامہ صاحب، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ قرآن کریم میں جیسے کہ بتایا گیا کئی مقامات پر اولیاء کا ذکر ہے، ان کی اوصاف کا ذکر ہے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اولیاء کے شب و روز کے حوالے سے قرآن کیا ذکر کرتا ہے، ان کے معمولات کے حوالے سے، ان کے رت جگوں کی خلوتیں اور ان کی دن کی ریاضتیں وہ کس طرح کی ہیں، میں چاہوں گا اس پر کچھ فرمائیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ رئیس بھائی۔ یقینی طور پر اللہ رب العزت نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے اپنے ان منتخب کردہ شخصیات کو جنہیں ہم انبیاء اور رسول کہتے ہیں، رب ذوالجلال نے ان کے بھیجنے کا سلسلہ قائم فرمایا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر نبوت اور رسالت کا باب بند ہوا۔ مگر ظاہری سی بات ہے کہ انسانیت نے اس کے بعد بھی اپنے ارتقائی مراحل کو طے کرنا ہے، اس کے بعد بھی انہوں نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے تا قیام قیامت۔ یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا کہ رب ذوالجلال انسانیت کو جو ہے بالکل چھوڑ دے یا ان کی ہدایت کا کوئی انتظام نہ فرمائے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کے نور کے ذریعے سے جو انسانیت کو رہنمائی اور ہدایت عطا کرنی تھی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وہ ذمہ داری اس امت کے اولیاء اور اس امت کے صلحاء کے حصے میں آئی۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ذمہ داری جو انسانیت کو ہدایت کی جانب بلانا تھا، بھٹکے ہوئوں کو سیدھی راہ دکھانا تھا، اب وہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے یہ اولیاء سر انجام دیتے ہیں۔ کیا بات۔ جو اولیاء کی صفات کا ذکر ہوا، مفتی صاحب نے قبلہ نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں اس کی جانب اشارہ کیا۔ یقینی طور پر بالکل معاملہ اسی طرح سے ہے کہ ولایت کا مرتبہ اور رتبہ اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتا جس وقت تک ان مراحل کو طے کرتے ہوئے شریعت کو اختیار نہ کیا جائے۔ اور جب شریعت کو اختیار کرنے کی بات کی جاتی ہے تو شریعت مطہرہ ظاہری احکام کا نام ہے، یعنی ولی سے شریعت کا کوئی حکم ساقط نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح جیسے مفتی صاحب نے ذکر کیا۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ شریعت کا کوئی حکم اس سے ساقط نہیں ہوتا اور وہ ظاہری جو احکام ہیں جسے شریعت کہا جاتا ہے اس کا ایک عملی پیکر ہوا کرتا ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید بھی پھر اس ظاہری احکام پر جس انداز میں وہ عمل کرتے ہیں قرآن اس کو ذکر کرتا ہے۔ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنا دن اور رات بسر کرتے ہیں۔ کس انداز میں؟ کبھی وہ سجدے کی حالت میں ہیں اور کبھی قیام کی حالت میں رب کی حمد اور رب کی کبریائی بیان کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے ذکر کے انداز کیا ہیں، رب ذوالجلال ان انداز کو بھی ذکر فرماتا ہے۔ کبھی وہ قیام کی حالت میں، کبھی قعود کی حالت میں،
اور کبھی کبھی جب وہ لیٹے بھی ہوں تب بھی وہ رب کو نہیں بھولتے. سیماہم فی وجوہہم بالکل اسی طرح سے من اثر السجود. من اثر السجود. اور اللہ رب العزت کے یہ برگزیدہ ولایت کے مرتبے پر فائز افراد جب ان نوافل اور ان عبادات اور ان بندگیوں اور ریاضتوں کے ذریعے سے رب کی بارگاہ میں پہنچنے اور رب کا قرب پانے کے لیے جو ہے نا اپنی اس تگ و دو کو قائم اور دائم رکھتے ہیں, تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنا قرب خاص اپنے ان بندوں کو عطا فرماتا ہے. جب اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے تو پھر اس کے بعد ان علامات کا اظہار ہوتا ہے کہ جن علامات کے ذریعے سے ولایت کی معراج اور ولایت کی شان لوگوں کے سامنے نظر آتی ہے. رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو اپنی محبت عطا کر دیتا ہوں تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, پوری روح انسانی میں بسنے والے اور آسمانوں پر رب ذوالجلال کے فرشتے تمام کے تمام رب کے اس پاک بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اور جب ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر اسی کا عملی اظہار ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے اس فیضان کے نتیجہ میں اولیاء نے جو خیرات حاصل کی ہوتی ہے, رب ذوالجلال ان کی محبت کو سارے لوگوں کے دلوں میں قائم اور دائم فرما دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دربار خیر الورا سے جو خیرات بٹ رہی ہے وہ اولیاء اکرام اپنے دامن میں لیتے ہیں اور پھر مخلوق میں تقسیم فرماتے ہیں. وہ روحانی ارتقاء کے بھی مراحل ہوتے ہیں, وہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, اس والے سے آج بات کر رہے ہیں. اچھا, اگلا جو سوال ہے صاحب یہ بھی میں جاننا چاہوں گا. کہا جاتا ہے کہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے, خدا یاد آ جائے, وہ ولی ہوتا ہے. ظاہری حسن و جمال بہت میٹر کرتا ہے آج کے ہمارے دور میں بھی. اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ان اوصاف سے متصف جو اولیاء ہیں ان کا بھی ذکر کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے وقفے سے لوٹیں گے تو انشاءاللہ آپ کی لائیو کالز بھی لیں گے, اپنے سوالات کو بھی شامل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. اوصاف اولیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں کے دلوں میں اہل اللہ کی محبت نہ ہو اور اہل اللہ کی محبتوں سے ان کا دامن اور ان کا دل خالی ہو. میں اس بات پر یقین ہی نہیں کرتا. ہے الحمدللہ محبت, آپ کو اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے. لائیو کال کے ذریعے آپ اولیاء کی صفات آپ کے مشاہدات میں جو ہے آپ اس کو بھی شیئر کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال دستک دیتا ہے تو اس سوال کے ساتھ آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. اسکرین پر دیے گئے نمبرز کے مطابق آپ کال کر سکتے ہیں. سوال یہ تھا مفتی صاحب کہ ظاہری جو شکل و صورت ہے, وجیح الشکل ہونا, گوری رنگت کا ہونا اور ایک چہرے پر ملاحت کا ہونا, یہ وہ تمام ظاہری خصوصیات ہیں جس کو دیکھ کر لوگ انسپائر ہوتے ہیں. آپ کیا فرمائیں گے, اہل اللہ کی صفات میں یہ صفت بھی شامل ہے؟ تو اس حوالے سے کچھ میں چاہوں گا کلام فرمائیں. رئیس بھائی, بہت اہم بات ہے, چونکہ ہمارے یہاں بعض جگہوں پہ, سب جگہوں پہ ایسا نہیں ہوتا. اسی کو معیار سمجھا جاتا ہے کہ جی چہرہ پر نور ہوگا تو ہی یہ ولی ہیں. کیا نورانی شکل و صورت ہے, اللہ کے کامل ولی ہیں. ابتداً تمہیداً ایک بات تو یہ ذہن نشین رکھ لیں کہ حسن و جمال میں اور نورانیت میں بڑا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. عوام بعض اوقات اس میں فرق نہیں کر پاتی. وہ خوبصورت چہرے والے کو بھی نورانی چہرے والا کہہ دیتے ہیں. تو خوبصورتی تو کفار میں بھی ہوتی ہے, فساق میں بھی ہوتی ہے اور فجار میں بھی ہوتی ہے. نورانیت آپ بلال حبشی کو لے لیجیے, نورانیت تعلق ایمان سے, ایمان سے. واہ واہ. بلکہ میں اسے یوں کہہ دوں گا کہ بیسیکلی جو ولایت ہے نا, یہ اللہ کا عطیہ ہے. کیونکہ ولی اللہ کا مقرب ہوتا ہے, قرب سے ہے. اب بلا تمثیل میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ مجھے یہ اختیار حاصل ہے کہ میں جسے چاہوں اپنا قرب دوں اور جسے چاہوں اپنے قرب سے محروم رکھوں. اسی لیے علماء نے اس بات پہ بڑا زور دے کر اس بات کو لکھا ہے کہ ولایت صرف عبادت سے بھی حاصل نہیں ہوتی, چونکہ اللہ کا قرب ہے نا, اس کے لیے علیحدہ سے مجاہدات ہیں, مجاہدات بھی ہیں اور فضل بھی ہے. فضل اللہ جسے چاہے اپنا قرب دے دے. اچھا, پھر اولیاء میں بھی مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا, آپ کے ملفوظات میں پڑھ رہا تھا. آپ نے دو قسمیں کی. آپ نے فرمایا ایک ہیں اولیاء مستہلکین اور ایک ہیں اولیاء رشد و ہدایت. اب وہ جو اولیاء مستہلکین ہیں, آپ نے ان پر اولیاء رشد و ہدایت کو فوقیت دی. وجہ کیا بیان فرمائی؟ آپ نے فرمایا کہ جو اولیاء مستہلکین ہیں وہ تو اللہ کی ذات کے مشاہدے میں ہلاک ہو گئے, اپنے آپ کو غرق کر دیا. انہیں سلام ہے کہ جو مشاہدہ بھی کر رہے ہیں اور اپنے حواس کو بھی قائم رکھا ہوا ہے. بہت بڑی بات. اور پھر جو منصب انبیاء ہے اس کا خاص فیضان اور اس کا جو خاص حصہ ہے وہ ان اولیاء کو ملتا ہے. جہاں تک چہرے کی نورانیت کا بات ہے تو دیکھیں, قرب کسی کا بھی ہو آپ پر اثر ڈالتا ہے. آپ جس کے قریب رہتے ہیں
آپ کی بول چال، آپ کی چال ڈھال، آپ کی قیل قال اس کے مطابق ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کا قرب اگر معنوی اعتبار سے ہم خانہ کعبہ کو دیکھیں، ایک پتھروں کی عمارت ہے، لیکن اللہ کی انوار و تجلیات کا نزول اس پر ہوتا ہے تو ہمیں خانہ کعبہ جو پتھروں کی عمارت ہے اس میں نورانیت نظر آتی ہے، صفا اور مروہ پر نورانیت نظر آتی ہے، حجر اسود میں نورانیت نظر آتی ہے۔ تو جو اشرف المخلوقات ہے، رسول اللہ کا غلام ہے، رسول اللہ کا امتی ہے، اور اسے اللہ کا قرب مل گیا ہے، تو اس میں نورانیت کیوں نہیں ہوگی؟ آپ دیکھیں اسی لیے ماضی کے اندر ہمیں اب بھی ایسے لوگ، ایسا نہیں کہ ناپید ہو گئے، اب بھی موجود ہیں، آپ ان کے چہروں کو دیکھیں، آپ کی قلبی کیفیت بدل جاتی ہے، آپ کو توفیق عبادات مل جاتی ہے، آپ کے دل کے اندر گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور آپ قرآن و سنت پر عامل ہو جاتے ہیں۔ یہی تو وہ اولیاء ہیں کہ جن کے چہروں کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے اور اللہ اللہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان صالحین کا ذکر تو کفارہ ہے ہمارے گناہوں کا۔ اور یہاں پر میں یہ بھی بات ایڈ کر دوں کہ ان اولیاء کو ضرورت نہیں ہے کہ یہ لوگوں سے ذکر کروائیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پہ ذکر کروایا جاتا ہے۔ جو اولیاء ہیں اور واقعتاً اولیاء ہیں وہ تو اپنی مستی میں مست ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے اجسام میں ایسی تاثیر پیدا فرما دی ہوتی ہے کہ جو ان کے قریب آتا ہے وہ ذکر کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے قرب الہی یہ بہت اہم ہے، اور اس کی وجہ سے بالکل چہرے پر نورانیت آتی ہے، لیکن وہی بات لوٹ کر آئے گی کہ حسن و جمال کو آپ الگ کر دیجئے اور نورانیت کو آپ الگ کر دیجئے۔ نورانیت سیاہ رنگت میں بھی ہو سکتی ہے اور ہے۔ ابھی بھی میں مثال دے دیتا ہوں، روضہ رسول کی چابی جن شخصیت کے پاس ہے، آپ ان کے چہرے کو دیکھیں، ایک نورانیت محسوس ہوتی ہے، وہ اصل نورانیت ہے۔ کیا بات، کیا کہنے۔ ناظرین گرامی، مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت فرما دیتا ہے، اور یہ تو ہمیں تفسیر نظر آتی ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ تو جو اللہ اللہ کرتے ہوئے ہم مختلف خانقاہی نظام کے ان سلاسل کو دیکھتے ہیں تو کہیں ذکر جلی ہے، کہیں ذکر خفی ہے، مختلف کیفیات ہیں مجاہدات کی اور ریاضت کی، تو اس میں اللہ ہی کو یاد کیا جاتا ہے، حب الہی ہی اصل موضوع ہے۔ تو جب وہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا چرچا فرما دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دیتا ہے، لوگوں کی زبانوں پر ان کا ذکر جاری فرما دیتا ہے۔ تو یہ اور اہل اللہ کی صفات ہیں۔ آج صدیاں گزر گئی ہیں لیکن آج بھی اہل اللہ وہ جو 1000 سال پہلے بھی اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، آج بھی ان کا ذکر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ علامہ صاحب، نبی کریم علیہ السلام کی زبان فیض رسان سے جو اولیاء کی صفات بیان ہوئی ہے، میں چاہوں گا اس پر مختصراً اگر کچھ ارشاد فرمایا تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یقینی طور پر اولیاء کاملین اور صالحین کا تذکرہ فرمایا، اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان علامات کا بھی ذکر فرمایا کہ جن علامتوں کو تم تلاش کر کے اللہ کے ولی تک پہنچ سکتے ہو۔ اور یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، رب یاد آ جائے، یہ بھی حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا دوست وہ ہے کہ جسے دیکھ کر رب یاد آ جائے۔ یہاں پہ بہت خوبصورت انداز میں نورانیت اور حسن و جمال کے حوالے سے جو مفتی صاحب نے ذکر کیا، اس میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ حسن و جمال رکھنے والے میں کشش بھی ہو، مگر جو نورانی وجاہت رکھتا ہوگا، چاہے اس کے چال ڈھال یا اس کا جناب رنگ اور اطوار جیسے بھی ہوں، اس کے نئے نقش اچھے نہ بھی ہوں، اگر وہ نورانی ہے تو ایک خاص کشش رکھتا ہے اور سارے دنیا اس کی جانب کھینچتی چلی جاتی ہے، اور یہی وہ ولایت کا ایک انداز ہے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اسی حدیث مبارکہ کو ہم لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے دوستوں کو دیکھ کر رب یاد آ جاتا ہے، تو صرف ان کے چہرے کو دیکھنے کی بات نہیں کی گئی، بلکہ رب ذوالجلال کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان خصائل اور ان اوصاف اور ساتھ ان معمولات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے اپنے دوستوں کو ودیت فرما دیے، ان کو عطا کر دیے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی اللہ رب العزت کے اخلاق کو جو ہے نا پا لینا اور اس کے اخلاق میں اپنے آپ کو فنا کر دینا، کہا یہی وہ ولایت ہے، اور ولایت کا وہ رنگ ہے کہ جو جنہیں دیکھ کر اللہ رب العزت یاد آتا ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جناب وہ شکل و صورت ہی سے پہچانا جائے گا کہ وہ ولایت کے مرتبے پر فائز ہے یا نہیں،
چاہے اس کے گرد جو ہے لوگوں کا ہجوم رہتا ہو، مگر آپ اسے دیکھتے ہیں کہ جناب اس کے معمولات ایسے ہیں کہ کوئی آتا ہے تو اسے دھتکار دیا جاتا ہے، کوئی سوالی بن کے آتا ہے تو اسے بہت سختی کے ساتھ اسے روانہ کر دیا جاتا ہے، اور وہ جو صاحب ولایت ہونے کا دعوے دار ہے اس کی زبان سے بھی کچھ ایسی عجیب و غریب قسم کے الفاظ نکلتے ہیں جو شریعت سے متصادم ہیں، اور کہا جائے کہ یہ ولی ہے تو کہا کہ نہیں، ولایت کے مرتبے پر تو وہ لوگ فائز ہیں کہ جب ان کی زبان سے بات نکلتی ہے تو گویا ایسے لگتا ہے کہ ان کی زبان سے اور ان کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں، ان کی مجلس میں جب بیٹھا جاتا ہے تو گویا ایسے بیٹھا جاتا ہے کہ جیسے یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے جام پلائے جا رہے ہیں۔ کوئی ان کے ساتھ اپنے قرب کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے تو گویا وہ اس کے ہاتھ کو تھام کر اسے بھی رب ذوالجلال کے قرب کی جانب گامزن کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اولیاء کی صفات اور اولیاء کی جو علامات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی، اور پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تو ان کی علامات کا ذکر فرمایا ہی، مگر کل قیامت کے دن بھی ان کی کیا شان، ان کا کیا رتبہ اور مرتبہ ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ نے بطور خاص اس کا بھی ذکر کیا۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے بھی موجود ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جناب یہ ولایت کی کوئی اصل نہیں، کوئی حقیقت نہیں، ہر ایرا غیرہ جناب اگر کوئی اٹھ کے ولایت کا جناب اصل کو چھوڑ کر وہ نقلی، جسے ہم دوسرے لفظوں میں جو ہے ڈبہ پیر بھی کہتے ہیں، کہ اس طرح کے لوگ آ جائیں تو ہم اصل ہی کا انکار کر دیں، تو نہ اصل کا انکار کیا جائے گا اور نہ ہی جناب ان غلط رسومات کے پیکر ان شخصیات کو اصل مانا جائے گا۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ولیوں کی جو شان کل قیامت کے دن ہوگی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کر کے ظاہری طور پر ولایت کے مراتب پر فائز ان اولیاء اور صالحین کی شان کو ذکر کیا کہ کل قیامت کے دن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ اور شفاعت کبریٰ کے بعد رب ذوالجلال اپنے ان صالحین بندوں کو بھی یہ اختیار عطا فرمائے گا کہ وہ اپنے ماننے والوں، اپنے ساتھ بیٹھنے والوں، اپنے سے محبت کرنے والوں کی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، اور اللہ رب العزت ان کی شفاعت کو قبول بھی فرمائے گا، اور اس کی قبولیت کے نتیجہ میں ان ماننے والوں اور محبت رکھنے والوں کو بھی ان اولیاء کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کی اجازت عطا فرما دے گا۔ اچھا، آپ کی اجازت سے مفتی صاحب ایک سوال جو عوام کے ذہن میں ضرور موجود ہوگا، اور اس پر یقیناً آپ کی اصلاحی کلمات جو ہیں بہت سے لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ ہماری جو اہل اللہ سے محبت ہے بنیادی طور پر وہ حب الہی کا مظہر ہے، اور یہ فرمائیے گا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اہل اللہ سے محبت اللہ سے محبت ہے، اور اہل اللہ کی دشمنی جو ہے وہ اللہ سے دشمنی ہے۔ اور اگر اس فلسفے کو ہم اس تناظر میں دیکھیں کہ جو لوگ مخالف فکر رکھتے ہیں، یعنی کہ صاحبان مزار سے، اہل اللہ سے یا مزارات کے حوالے سے مخالف فکر رکھتے ہیں، ان کے بارے میں اگر ہم اس وعید کو پیش کریں کہ جناب اہل اللہ کی دشمنی جو ہے اللہ کی دشمنی، تو اس حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا، تھوڑا سا تفصیل طلب جواب ہے لیکن ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے اور مفتی صاحب انشاءاللہ اس ہمارے اہم سوال کا اہم جواب عنایت فرمائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ اوصاف اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے۔ ایک بہت ہی نازک نوعیت کا سوال میں نے پیش کیا تھا کہ جس کے سبب ہمارے ہاں افراد و تفرید بہت ہے رویوں میں، اور اعتدال کم نظر آتا ہے۔ بہت سے لوگ محبت میں اتنا آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مختلف کلمات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، بہت سے لوگ اتنا متنفر نظر آتے ہیں کہ اہل اللہ کی گستاخی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ فرمائیے۔ جی، دور حاضر کا بہت ہی اہم موضوع اور بہت ہی اہم سوال ہے، اور میں اسے عرض کرنے سے پہلے ایک بات تو دو ٹوک عرض کرنا چاہوں گا کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ کسی مولوی کا قول نہیں ہے، کسی عالم کا قول نہیں ہے، کسی محقق و مفتی کا قول نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ عقل سلیم سے پوچھیں تو اس کا بھی یہی جواب ہوگا کہ اگر کوئی ہمارے محبوب کو برا بھلا کہے تو محب اسے کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ تو ولی اللہ کا مقرب ہے، اللہ تبارک و تعالی کیسے اس پہ راضی ہو سکتا ہے کہ کوئی اسے برا بھلا کہے؟ لیکن میں اس ایشو کو رئیس بھائی یوں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے یہاں لوگوں کو مس گائیڈ کیا گیا ہے۔ عوام کی غلطی نہیں ہے، عوام کو تھوڑا سا مس گائیڈ کر دیا گیا ہے۔ اس چیز کو سمجھ لیا جائے تو عوام بھی کچھ لوگوں نے کر دیا ہے۔ وہ یوں کہ قرآن میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے من دون اللہ، من دون اللہ، ٹھیک ہے؟ اب من دون اللہ سے مراد کیا ہے کہ اس زمانے کے اندر لوگ بتوں کو پکارتے تھے،
تو اللہ نے آیات کو نازل فرمایا کہ تم اللہ کے علاوہ کو نہ پکارو۔ اب یہ جو من دون اللہ ہے اسے ایز اٹ از چسپاں کر دیا گیا اولیاء اللہ پر۔ ہم یہ بات اگر لوگوں کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں اور ہمارے بھائی بہنیں جو بھی ہمیں سن رہے ہیں وہ ٹھنڈے دماغ کے ساتھ ایک بالکل اپنے آپ کو نیوٹرل رکھتے ہوئے یہ بات سمجھ لیں کہ من دون اللہ میں اور اولیاء اللہ میں فرق ہے۔ من دون اللہ بت ہیں، اولیاء اللہ محبوب خدا ہیں۔ تو آپ اولیاء اللہ کو من دون اللہ یعنی بتوں کے ساتھ کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ اور اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر غور کریں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جب تم انہیں دیکھتے ہو تو ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے لباس پرا گندہ ہوتے ہیں، لیکن رب کی بارگاہ میں وہ اس مقام قرب پر ہوتے ہیں کہ وہ کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو آپ انہیں عام لوگوں کی طرح قربت کا یہ عالم ہے۔ آپ خود سوچئے، ابھی آپ تاثیر کی بات کر رہے تھے، علامہ صاحب نے بہت خوب فرمایا لاہور میں بہت بڑے بڑے بادشاہ مدفون ہیں، لیکن 10,000 کا مجمع روزانہ داتا صاحب کے دربار پہ کیوں آتا ہے؟ یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی آپ کو؟ انڈیا 10,000 تو یہ وہ اعداد و شمار ہے جو آپ نے ایک اندازہ تخمینہ کہ پورے دن کے اندر کہیں زیادہ۔ انڈیا کے اندر حکومتیں بدلتی رہتی ہے، اگر حکومت نہیں بدلتی تو خواجہ خواجگاہ کی نہیں بدلتی۔ عراق کے اندر کیسے کیسے معاملات ہوئے، لیکن آج بھی لاکھوں فرزندان اسلام حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے قدموں میں حاضری دینے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ یہ تاثیر اور یہ بقا، یعنی بڑے بڑے ملٹی بلینرز مٹی میں مل گئے، نام ختم ہو گئے، کوئی ایک بندہ بھی ان کے پاس نہیں جاتا۔ اور یہ اللہ کے وہ بندے ہیں، اور میں یوں کہوں گا کہ وہ قلندر ہیں کہ جن کے مزارات پر حاضری دینے والوں کی تعداد کم نہیں ہو رہی، کوئی خونی رشتہ نہیں ہے۔ یہ وہ تاثیر ہے اور یہ وہ قرب ہے اور یہ وہ نسبت ہے جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ تو لب لباب یہ ہوا کہ من دون اللہ بت ہیں، من دون اللہ اولیاء اللہ نہیں ہیں، اور جو اولیاء اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑتا ہے وہ گویا کہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے۔ وہ کسی نے یہی بات منظوم سمجھائی ہے کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، کیونکہ یہ اپنی بات نہیں کرتے کہ مجھے کچھ دو، یہ اپنی بات نہیں کرتے کہ میری تعریف کرو، ہم حقیقی اولیاء کی بات کر رہے ہیں، یہ اپنی بات نہیں کرتے کہ مجھے کچھ کھلاؤ، بلکہ جو ان کے لیے لے کر آتا ہے یہ وہ بھی غربا، فقراء، مساکین اور یتامہ کو کھلا دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ نے ان کے ذکر کو بلند کر دیا، اور وہ جو آیہ مبارکہ آپ نے ذکر کی نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم مجھے عزت دو میں تمہاری عزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دوں گا، تم مجھے عزت دو، ایک ترجمہ یہ ہے میں تمہیں مشہور کر دوں گا۔ ذکر کا ایک معنی شہرت بھی ہے کہ تم میری تعظیم کرتے ہو، میرا قرب پاتے ہو تو میں تمہیں مشہور کر دوں گا۔ اب آپ دیکھیں اس شہرت سے بہت سارے لبرلز بہت جلتے ہیں کہ کیوں لوگوں کے دلوں سے نہیں نکلتی۔ آپ کیسے نکالیں گے کہ کسی بندے نے یہ شہرت اور یہ محبت ڈالی ہی نہیں، یہ محبت اللہ نے ڈالی ہے، تو اس لیے یہ محبت آپ نہیں نکال سکتے۔ اولیاء اللہ کے مزارات سے جڑنا، ان سے نسبت قائم رکھنا، ان سے پیار رکھنا، ان کو یاد رکھنا، ان کی تعلیمات کو قائم کرنا، یہ ہماری پہچان ہے، اور اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسے ہی طبقے میں رکھا ہے جو محبین اولیاء اللہ ہیں۔ اور کچھ لوگ اگر غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے اس وجہ سے، تو میں انہیں بھی کہوں گا کہ وہ بھی رجوع کریں اور اولیاء کے محبین طبقے میں شامل ہو جائیں، کیونکہ قیامت کے دن یہی اولیاء شفاعت کریں گے اور اس شفاعت کے سبب اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ کیا کہنا ناظرین، چونکہ اوصاف اولیاء کرام آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ سوال ضرور شامل ہو جائے۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب اہل اللہ کو یہ مقام حاصل ہے کہ عند اللہ ان کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں اور وہ مقرب ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہم ان کے اوصاف کو سنتے ہیں علماء سے، مشائخ سے، اور جتنے ہمارے جو خطبہ ہیں ان سے ہم سنتے ہیں، بہت اس سے ہمیں فرحت ملتی ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ محبت کا کیا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہم ان اوصاف کو بھی اپنائیں، کیونکہ وہ تو ہماری تعلیم کے لیے چھوڑ گئے ہیں، اپنی تصانیف، اپنے ملفوظات اور اپنی پوری حیات ہمارے لیے رہنما اصول کے طور پر چھوڑ گئے ہیں، تو کیا صرف ان سے عقیدت ہی کافی ہے یا یہ کہ اپنی ذات پر بھی اسے امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ کچھ فرمائیے گا۔ رئیس بھائی بہت اچھا سوال ہے، اور آپ اگر اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ محبت کامل اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی جس وقت تک محبوب کی عادات اور اس کے خصائل کو
امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہ کی جائے، واہ، کیونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والے جس وقت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں اور حضور کی شریعت پر عمل نہیں کریں گے تو حقیقی طور پر محبوب نہ بن سکتے ہیں، نہ ہی محب بن سکتے ہیں۔ اگر محبت کا دعویٰ ہے تو دعویٰ کرنے کے ساتھ اس پر دلیل یہ چاہیے کہ جو میرے محبوب نے مجھے دیا ہے، دیکھو میں نے سب کچھ لیا ہے اور اسے اپنے اوپر اپلائی کیا ہے۔ تو اولیاء اور صالحین کے ساتھ جو ہم یہ محبت رکھتے ہیں، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے ہم ان اولیاء کا سہارا لیتے ہیں کہ رب ذوالجلال تک ہماری رسائی ہو جائے، اور ان اولیاء کے صدقے میں اللہ رب العزت ہمیں بھی اس قرب خاص کی کچھ خیرات عطا کر دے۔ جو آپ نے سوال کیا، اس کو ہم اگر اس ضمن میں دیکھیں کہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات، اور ان اولیاء اور صالحین کو یہ مراتب اور یہ درجے جب ملنا شروع ہوتے ہیں تو اس کی ابتدا اسی بات سے ہوتی ہے کہ وہ شریعت کا عملی پیکر بنتے ہیں۔ اب جب وہ شریعت کا عملی پیکر بنتے ہیں اور وہ جو سمجھیے کہ شریعت کے جب مسافر بنے تو اب ان کی اگلی منزل طریقت ہوا کرتی ہے، اور جب وہ اگلی منزل طریقت پر پہنچتے ہیں تو تب بھی وہ کامل نہیں ہوتے، پھر وہ حقیقت کی طرف جاتے ہیں۔ کوئی اگر یہ کہے کہ میں صاحب طریقت ہوں مگر اس کے پاس شریعت پر عمل کرنے کے اسلوب اور طریقے ہی نہیں، راہ سلوک پر گامزن اگر نہیں ہے، بالکل وہ جھوٹا ہوگا، وہ بہتان باندھتا ہے اور وہ کذاب ہوگا، لیکن وہ ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ طریقت تک پہنچنے کے لیے شریعت ضروری ہے، اور حقیقت ولایت کا سب سے بڑا رتبہ اور درجہ ہے۔ اس لیے حضور شہنشاہ بغداد حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ اسی شریعت، طریقت اور حقیقت کے اس سفر کو سمجھاتے ہوئے تصوف کی تعریف فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو ولایت کو اس تصوف کے ذریعے سے پانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے تصوف کی تا سے مراد توبہ ہے، کہ وہ ظاہر اور باطن میں ایسی توبہ کرے کہ اس کا ظاہر کسی طور پر بھی خلاف شریعت نہ جائے اور اس کا باطن کسی طرح سے بھی اخلاق ذمیمہ میں مشغول نہ ہو، بلکہ اس کے باطن میں اللہ رب العزت کے اخلاق کا نور چمکتا ہو۔ فرمایا کہ صوت سے مراد صفائے قلب ہے اور صفائے سر ہے، اور وہ صفائے قلب اور صفائے سر کیا ہے کہ اس کے دل میں اللہ رب العزت کے سوا کچھ بھی نہ ہو۔ اور ولی کہلاتا ہی وہ ہے کہ ساری محبتوں کو پس پش ڈال کر صرف ہر وقت اسے اللہ رب العزت ہی کی یاد ستائے، پورا دن رب کے لیے بے قرار رہے، اور جب رات ہو تو رب کے سجدوں میں باقرار ہو جائے، اور سارے دن کی بے قراری رب کے قرب میں جب رات میں وہ باقرار ہو تو ظاہری طور پر کہ وہ صفائے قلب اور صفائے سر کا مرتبہ پاتا ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں کہ پھر اس تصوف کا جو واو ہے، فرمایا توبہ اور صفائے قلب اور صفائے سر کے بعد اسے جا کر ولایت ملتی ہے، اور ولایت ملنے کے بعد اس کا کامل درجہ، ولایت تو مل گئی مگر وہ کامل اور اکمل کب ہوتی ہے؟ جب تصوف کا فا یعنی فنا، جب تک فنائیت اسے نہیں ملتی تب تک اسے ولایت کی تکمیل نہیں ملتی۔ فرمایا کہ جو اپنے ظاہر اور باطن کو اللہ رب العزت کے ساتھ ایسا جوڑ لے کہ نہ اس کا ظاہر رب کی رضا کے خلاف ہو، نہ اس کے باطن کے خیالات رب کی رضا کے خلاف ہوں، وہ کچھ سوچے بھی تو اسے صرف سوچ اور خیال صرف رب ذوالجلال کا آئے، تو اسے جب ولایت ملتی ہے تو اس ولایت کی جو انتہا ہے وہ فنائیت ہے، اور فنائیت تب ہی ملتی ہے کہ جب وہ ایک ایسا صاحب فنا ہو جائے کہ اسے جب دیکھا جائے تو دیکھنے والے کہیں کہ یہ رب ذوالجلال کا ایسا بندہ ہے کہ اسے دیکھتے تو ہم اس کو ہیں مگر اس کو دیکھ کر ہمیں رب کی یاد آ جاتی ہے۔ اور یہی وہ حقیقت ہے جو ولایت، ولی، اولیاء کی ساری تعریفات جو قرآن نے ذکر کی، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، حق گوئی ان کی زبان پر ہوتی ہے، جو بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، نہ انہیں خوف ہے کہ کوئی میری اس بات سے ناراض ہو جائے گا، بولنا میں نے سچ ہے، نہ اس بات کا خوف ہے کہ اس کے نتیجہ میں مجھے کوئی بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہوں نے تو لا لگائی ہے تو اس رب ذوالجلال سے لگائی ہے کہ جو عزتیں دینے والا بھی ہے، جو عزتیں لینے والا بھی ہے، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اسی نے تخلیق کیا ہے، اسی نے عزتیں دی ہیں اور وہی ان عزتوں کو قائم رکھتا ہے، چاہے وہ زیر زمین چلے بھی جائیں۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اپنی ظاہری زندگی میں تو لوگ ان کے گرد رہتے ہی تھے، وہ محبوب اور مقرب تھے ہی، اب جب دنیا سے چلے گئے اور نیک اعمال لے کر گئے،
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، انہیں ہم ستھری اور پاکیزہ حیات دیتے ہیں، اور یہی وہ پاکیزہ حیات ہے کہ جو ہمیں حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پر نظر سبحان آتی ہے، اللہ۔ حضور شہنشاہ بغداد کے مزار پر نظر آتی ہے، واہ۔ حضور خواجہ غریب نواز کے مزار پر نظر آتی ہے، کہ وہ حقیقی حیات اور حقیقی بقا جو انہوں نے فنائیت کے ذریعے سے حاصل کی ہے، وہی ان کی ولایت کی معراج اور ولایت کی بقا ہے۔ ماشاءاللہ، بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ آپ نے جواب عنایت فرمایا، ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا، آپ تشریف لائے، علامہ صاحب آپ تشریف لائے۔ ناظرین گرامی، اوصاف اولیاء اکرام کے حوالے سے بات ہوئی۔ الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا انعام ہے کہ ہم میں بہت سے لوگ قادری ہیں، چشتی ہیں، نقشبندی ہیں، سہروردی ہیں، صابری ہیں، نظامی ہیں، مختلف سلاسل سے جو نسبتیں اعزاز رکھنے والے لوگ ہیں وہ نسبتوں کا اظہار بھی کیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن اس اعزاز کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کی تعلیمات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ جس سلسلے سے ہماری نسبت ہے اس سلسلے کے جو پیر کامل ہیں، جو ولی کامل ہیں، ان کی کیا تعلیمات ہیں۔ اہل اللہ نے اپنے ملفوظات چھوڑے ہیں، اپنی حیات کے وہ روشن گوشے چھوڑے ہیں ہمارے لیے، جن کو اپنا کر ہم اپنی ذات و صفات کو روشن کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ آپ نے دیکھے یہ دو پروگرام، فضائل اولیاء اور اوصاف اولیاء رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ دو پروگرام دیکھے، یہ سرنامہ کلام ہے بنیادی طور پر، یہ وہ پیش لفظ ہے کہ جس کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور کل سے انشاءاللہ تعلیمات حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عنوان سے آپ کی خدمت میں کم و بیش رات 8 بجے سے رات 9 بجے تک آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے براہ راست، اور اس میں حضرت پیران پیر دستگیر حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کے حوالے سے خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ چونکہ ہمارے ہاں خوارق و کرامات کا بیان ہوتا ہے، ہمارے ہاں ان کی مختلف زندگی کے پہلوؤں پر بات ہوتی ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ بھی پہنچنی چاہیے، لیکن اس بار الحمدللہ یہ خصوصی حسن اہتمام اور حسن انتظام ہے کہ ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کی جو ملفوظات ہیں، ان کے جو ارشادات ہیں، اس پر انشاءاللہ مشتمل یہ سیریز آپ دیکھیں گے کہ جس میں ہمیں بہت سے ایسے پہلو ملیں گے کہ جس سے ہم اپنی زندگی کے بہت سے گوشوں کو روشن کر سکتے ہیں، اور دراصل یہی عقیدت کا وہ اظہار ہے کہ جو ہمیں کرنا چاہیے اہل اللہ کے ساتھ، ان کے دامن کرم سے جب ہماری وابستگی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے اقوال پر اور ان کے زندگی گزارنے کے اصولوں کو اپنائیں اور اپنی ذات و صفات کو روشن کریں انشاءاللہ۔ یہ سلسلہ کل سے یعنی کہ تعلیمات حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عنوان سے آپ دیکھ سکیں گے۔ کل رات 8 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک براہ راست ہم آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ مختلف ممتاز و مقتدر علماء اور مفکر حضرات ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو انشاءاللہ ان ہمارے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔